181 سے پڑھیں گے، نہیں سوری 180 180 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هما شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا يحسبن، اور ہرگز گمان نہ کرے، حسب یحسب گمان کرنا، خیال کر لینا، اور نون تاکید کا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ہرگز کا معنی کیا ہے۔ ہرگز گمان نہ کریں الذین، وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جس چیز میں آپ بخل کرتے ہیں، جس چیز کا آپ بخل کرتے ہیں، اس کے لیے عربی میں با استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یبخلون بما، اس چیز کا جو، ما موصول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، آتا دی، آتا یؤتی دینا، ماضی ہے، ہم ان کو، بما آتاہم اللہ، اس چیز کے اندر جو اللہ نے ان کو دی، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا وہ، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ ہے، شرن بدتر، زیادہ بری، لہم ان کے لیے۔ سیطوقون، سا سین یہ مستقبل قریب کے لیے آتی ہے، فعل مضارع پر سین آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد۔ سیطوقون، اچھا یطوقون، طوقا یطوقو، یہ ایک اردو میں لفظ ہم بولتے ہیں طوق، گلے میں طوق پہن رکھا ہے۔ طوق کیا ہوتا ہے؟ وہ سزا وغیرہ دینے کے لیے ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی گردن بالکل کھنچ جاتی ہے، اور وہ جو ہے مطلب بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو چکر بھی کٹوائے جاتے ہیں۔ تو طوق یطوق، طوق پہنانا، گردن میں کوئی بھاری چیز، بھاری تکلیف دہ اذیت ناک چیز پہنانا، یہ پیسو وائس ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ سیطوقون، ان قریب یہ طوق پہنائے جائیں گے، ان قریب ان کو طوق پہنائے جائیں گے، ما اس چیز کے جو، بخلوا بھی، جس کا یہ بخل کرتے تھے، جس چیز کا یہ بخل کرتے تھے اسی کے ان کو طوق پہنائے جائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اچھا، یہ یوم، یہ عربی میں مفعول جو ہے نا کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مفعول فیہ ہوتا ہے، مفعول فیہ کا مطلب جس وقت یا جس جگہ پر ایک فعل انجام پائے وہ بھی مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفعول کی وجہ سے یوم آیا ہے، اس دن، ٹھیک ہے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، اگر یوم القیامت ہو تو پھر وہ اس کا جو ہے نا وہ میعاد کا معنی نہیں دے گا، یہ میعاد کا معنی دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اس چیز کے طوق پہنائے جائیں گے جس کا یہ بخل کرتے رہے تھے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث، وراثت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس چیز کا جو تم کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھی ہے، کہ وہ ان کے لیے بہت اچھی ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ ان قریب ان کو طوق پہنائے جائیں گے اس چیز کے جو یہ بخل کرتے رہے تھے قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ لقد، یقیناً، لام، اسے لام تاکید بھی کہہ دیتے ہیں، لام قسم بھی کہہ دیتے ہیں،
اور قد جو ہے اگر مضارع سے پہلے آئے تو وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور ایک چیز کے واقع ہو چکے ہونے کے لیے ہوتا ہے. تو جس کو انگریزی میں ہم پرانے زمانے میں ٹینس پڑھا کرتے تھے تو وہ جو ہوتا ہے نا پرفیکٹ ٹینس، پرفیکٹ ہو چکا، اس نے کر لیا، ٹھیک ہے، ہیز ڈن، تو وہ معنی دینے کے لیے قد آتا ہے. ٹھیک ہے، لقد سمع، اللہ سن چکا ہے، اللہ نے یقیناً سن لیا ہے. قولا، بات، الذین، ان لوگوں کی جو قالو، جنہوں نے کہا، جو بولے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، فقیر، استغفر اللہ، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دست ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، اغنیاء، غنی ہیں، دولت مند ہیں. یہ سین پھر آ گیا جو مضارع پہ آتا ہے تو بہت قریب کا معنی دیتا ہے. سنکتب، ان قریب لکھنے والے ہیں ہم، ما، جو، قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے جو کہا اس کو ان قریب ہم لکھیں گے. وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کو. یہ کو کیوں کہا؟ کیونکہ قتل مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے سنکتب، اس کا فعل کیا ہے؟ نکتب، ہم لکھیں گے. ایک تو ان کا یہ کہنا، دوسرا ان کا قتل کرنا. وقتلہم، اور ان کا قتل کرنا یا ان کے قتل کرنے کو لکھیں گے. الانبیاء، انبیاء کو، انبیاء کو ان کا قتل کرنا. بغیر حق، بغیر کسی حق کے. ونقول، اور ہم کہیں گے. ذوقوا، چکھو. ذاق یذوق، یہ اردو میں بھی ایک لفظ ہم چلتا ہے، ذائقہ اسی سے ہے، ذائقہ. اور دوسرا ذوق کا لفظ بھی جو ہے وہ اسی سے ہے. ویسے ایک اور لفظ ہے لیکن وہ بالکل ہٹ کر معنی دیتا ہے، وہ ہے مذاق. اب یہ اردو میں جو ہے نا، یہ ہنسی مذاق کے معنی میں کبھی مذاق کا لفظ نہیں ہے. مذاق کا مطلب کسی چیز کا ذائقہ، مذاق کسی چیز کا فلیور، اس کو مذاق عربی میں کہتے ہیں. پتہ نہیں کیسے ڈیولپ ہو کہ اردو میں جوک کے معنی میں یا لطیفے کے معنی میں مذاق ہو گیا. عربی میں اس کے لیے مزاح کا لفظ چلتا ہے. مزاح اردو میں بھی چلتا ہے اور وہ اسی معنی میں، لیکن مذاق کا لفظ تو یہ دو تین لفظ اردو میں اسی سے بنے ہیں. تو اس کا فعل امر ہے ذوق. ذاق یذوق ذوقاً، تو اس کا فعل امر ہے ذوق، چکھ. ذاق چکھنا. ٹھیک ہے، اور جب زیادہ ہوں جن کو آپ امر کر رہے ہیں تو ہوگا ذوقوا. جیسے قل قولوا، کن کونوا، تو ایسے ذوق ذوقوا، چکھو. عذاب، عذاب، سزا. الحریق، جلنے کی. حرق یحرق، جلانا. حریق، جلنا، جلانا. اب جلنے کا عذاب چکھو. پوری آیت کا ترجمہ، یقیناً اللہ نے سن لیا ہے، سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں. ان قریب ہم لکھنے والے ہیں وہ جو انہوں نے کہا اور ان کے قتل کرنے، ان کے انبیاء کے قتل کرنے کو جو بغیر حق کرتے تھے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو جلنے کا عذاب. ذالک، وہ ہے، بے، بدلے. یہ با جو ہے یہ تعویض کی ہوتی ہے، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز. ٹھیک ہے، یا سبب، ایک چیز کی وجہ سے. بے، اس چیز کے سبب، اس چیز کے بدلے. ما، جو، قدمت، آگے بڑھایا. قدم یقدم، آگے کرنا، آگے بھیجنا. قدمت، آگے بھیجتے رہے. ایدیکم، تمہارے ہاتھ. یہ ایک عربی میں تعبیر ہے، ایکسپریشن ہے. قدمت یدی، میرے ہاتھ نے آگے بھیجا، مطلب میرے کرتوت، میرے وہ جو کام یا میرے جو ہے اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو کام، کرتوت، کارنامے، تو اس کے لیے یہ ایک ایکسپریشن چلتا ہے، قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو کیا. اس وجہ سے اگر ہم یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ بھی ترجمہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ظاہر لفظی ترجمہ نہیں رہے گا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، یہ بے جو ہے نا یہ لیسا کی خبر کے لیے آتا ہے. ظلام، ظلم کرنے والا. ظلام، بہت ظلم کرنے والا. للعبید، بندوں پر.
ظلام للعبید، بندوں پر ظلم کرنے والا. یہ ایک چیز جو ہے نا وہ مطلب آپ جان لیجیے، یہ اردو میں ہم ظلم کے بعد نا پر کا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، مجھ پر ظلم کیا. اچھا، عربی میں ظلم کے بعد جو ہے نا پر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، پر نہیں آتا ہے، بلکہ براہ راست مفعول آتا ہے. ظلمتہ، میں نے اس پر ظلم کیا. ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب یہ پر جو ہے نا، یہ اردو میں معنی بنانے کے لیے ہم پر استعمال کرتے ہیں. عربی میں کیا تھا؟ ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. تو اس وجہ سے یہ پر کا لفظ ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نئی نئی عربی سیکھتے ہیں نا، تو وہ پھر اگر عربی بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ظلمت علی نفسی. ظاہر ہے کہ وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظلمتوں کے بعد پریپوزیشن آتا ہی نہیں ہے. براہ وہ جس چیز پر ظلم ہوا ہے وہ مفعول کے طور پر آئے گا. اچھا، اس وجہ سے یہ جو ہے جس وقت اس وقت زیادہ تفصیل میں بتا نہیں سکتا یہاں پہ، جس وقت سینٹنس میں اگر پوزیشن ایسی ہو کہ وہ مفعول جو براہ راست بغیر کسی پریپوزیشن کے آتا ہے کسی وقت تقاضا کر رہا ہو، تو پھر لام استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. لام استعمال بظلام للعبید، اردو میں ہم اسلام کا ترجمہ علا کریں گے، ٹھیک ہے، پر. بظلام للعبید، بندوں پر ظلم کرنے والا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے والا. پوری آیت کا ترجمہ، یہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا یا جو تم کرتوت کرتے رہے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے عاہدہ، عہد دیا ہے، عاہدہ سونپا ہے. ایک کام یا ایک فریضہ یا ایک حکم کسی کو سونپنا، اس کے لیے عاہدہ الہ آتا ہے. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ فریضہ سونپا تھا یا یہ حکم سونپا تھا کہ تم دونوں نے میرے گھر کی پاکیزگی رکھنی ہے. اچھا، تو ان اللہ عاہدہ الینا، اللہ نے ہم کو یہ حکم سونپ رکھا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نہ نؤمن، ہم بھروسہ کریں، ہم یقین کریں، لرسول، کسی رسول کا. اچھا، یہاں پر بھی ہم تھوڑی سی، آپ کو معلوم ہے یہ وضاحت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہ ہی رہے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر ہمارا یہ سبق یاد کرتے ہیں، ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ مطلب نوٹس بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں سے دوبارہ سن سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لغوی ٹیکنیکلٹیز ہیں، کچھ 2-4 سپارے پڑھنے کے بعد آپ کے لیے نا سینس بنانے لگ جائیں، اور آپ ایک اچھے درجے کے جو ہے نا قرآن مجید کے معانی کے طالب علم جو ہے وہ ہو سکے. یہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اگر کسی کو بالکل اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دے، ورنہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ میچور لوگ تو جو ہے نا اس سے یہ فائدہ لیں. اچھا، یہ جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ آمن یؤمن کے بعد 2 صلے آتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، 2 پریپوزیشن آتے ہیں. ایک ہے آمن بی اور ایک ہے آمن لی. ایک با کا صلہ ہے اور ایک لام کا صلہ ہے. اچھا، بے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایمان لانا، کسی میں اللہ پر ایمان لایا، میں رسول پر ایمان لایا، میں قرآن پر ایمان لایا. اچھا، یہ جو معنی دینے کے لیے با استعمال ہوتا ہے. آمنت باللہ، آمنت برسولہ، آمنت بالیوم الآخر. اچھا، تو یہ جو معنی دینا ہے نا کہ انگریزی میں اگر آپ بولیں گے تو بلیو کے بعد آپ ان لگاتے ہیں. I believe in Allah, I believe in the hereafter, I believe in the prophet, I believe in the Quran. اچھا، یہ ہے. اچھا، ایک دوسرا ہے انگریزی، ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ بہت اچھی جانتے ہیں عربی کی نسبت. اچھا، دوسرا ہے کہ I believe you، ٹھیک ہے، I don't believe him. یہ تھوڑا سا میں نا اور ہے، حالانکہ لفظ بلیو ہی آپ نے استعمال کیا نا. آئی بلیو ان اللہ، ٹھیک ہے، یا آئی بلیو ان ہم، اور یہ ہے کہ آئی بلیو ہم. دونوں میں فرق کیا ہے بنا؟ آئی ڈونٹ بلیو ہم کیا معنی ہے اس کا؟
ہاں نہیں نہیں آئی ڈونٹ بلیو یو. آپ اس کو کوئی ہاں اچھا تو ایک ہے کسی چیز کو ماننے والا ہونا مینا اس کا معتقد ہونا. تو عقیدے کے معنی میں ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ بلیو ان انگریزی میں، اور عربی میں کہتے ہیں آمنا بی. اچھا ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کسی بندے کو ٹرسٹ کرنا، وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس معنی میں ہم کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں لا اؤمن لک، یار مجھے تیری بات پہ یقین نہیں، مجھے تیرا یقین نہیں. بولتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو، بلکہ تجارت میں تو ماشاء اللہ بھائی مجھے تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیرا بالکل کوئی یقین نہیں. تو کسی کا یقین کرنا یہ ایمانیات میں استعمال نہیں ہوتا، عام روزمرہ اس میں ہوتا ہے. اچھا تو اس وجہ سے جب آپ آمن لے کہیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کا یقین کرنا. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ ویسے اس پر ایمان رکھ دیں، جیسے الحمدللہ ہماری امت پہ تو نہیں ہوا ایسا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. موسیٰ ہمیں تیرے پر یقین نہیں آتا جب تک تو ہمیں اللہ نہ دکھا دے، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اچھا تو وہ کیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ ویسے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں یار موسیٰ دل کو لگتی نہیں ہے، استغفر اللہ، دل کو لگتی نہیں ہے، وہ جو ہے نا تیرا یقین ہمیں آ جائے وہ بات نہیں ہے جب تک اللہ کو تو ہمیں دکھا نہ دے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اور سینس یہاں پر جو وہ ہے وہ ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کسی کا یقین کر لینا وہ میں نے ہے. تو یہ آمنا لے کے ساتھ لام کا صلہ. اچھا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باقاعدہ فریضہ یا حکم عہد سونپ رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کا یقین نہ کریں. اب ہم یہ میں نہیں کر رہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے، وہ تو کب کرتے جب بے کا استعمال ہوتا ہے. یہاں کیا ہے؟ لام کا استعمال. ہم کسی رسول کا بھروسہ نہ کریں، کسی رسول کا یقین نہ کریں، حتیٰ جب تک کہ یاتیا وہ لائے. لیکن یاتیا کے بعد اگر بے آئے گی تو یاتیا کا مطلب لانا ہوگا، آنا نہیں بلکہ لانا، کیونکہ بعد میں بے آ رہا ہے. یاتینا بے قربان، جب تک کہ وہ کوئی قربانی نہ ہمیں لا کر دکھائے. بے قربان، قربان یہ تقرب سے ہے، تو کسی چیز کو ذبح کر کے اللہ کے آگے پیش کرنا، اس کے لیے خاص طور پر قربان کا لفظ جو ہے وہ چلتا ہے. حالانکہ لفظی میں نا کوئی بھی نیک عمل قربان ہو سکتا ہے. قربان کا مطلب قربت کی چیز، قربت کا عمل قربان. لیکن خاص طور پر ذبیحہ کے لیے قربان کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے. وہ جو آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کا قصہ ہے وہ بھی یہی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، تو وہاں پر بھی دونوں نے قربانی کی تھی. اچھا حتیٰ یأتینا بقربان، جب تک کہ وہ ہمیں ایک ایسی قربانی نہ لا کر دکھا دے تأکلہ النار، کہ جس کو آگ کھا لے. آگ کھا لے. یہ انبیاء کی نبوت کے بعض دلائل ہوتے تھے کہ وہ قربانی کرتے تھے اور آگ آ کر اس کو بسم کر دیتی تھی، اٹھا لے جاتی تھی، غائب ہو جاتا تھا. تو جو اس کے رسول کی ان کے رسول کی صداقت کی علامت ہوتی تھی. جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لا کر ہمیں دکھائے جس کو آگ کھاتی ہو. قل کہہ قد جاءکم، یقیناً آ چکے تمہارے پاس. یہ دوبارہ قد آ گیا ہے پرفیکٹ ٹینس کے معنی میں. رسولن بہت سارے رسول، رسولن رسول کی جمع. یہ نکرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے متعدد، اینی، ویری کے معنی کا معنی دے دیتا ہے. رسولن بہت سارے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالذی اور اس چیز کے ساتھ جو قلتم تم نے کی، وبالذی قلتم اور اس چیز کے ساتھ بھی جو تم نے کہی. انہوں نے کیا کہا تھا ابھی کہ ایسی قربانی جانور ذبح ہو اور آسمان سے آگ آئے اس کو اٹھا لے جائے، ٹھیک ہے. یہ چیز بھی وبالذی قلتم اور وہ چیز بھی جو تم نے کہی ہے، اس کے ساتھ بہت سارے رسول آ چکے ہیں. فلما تو کیوں، پس لما کیوں، اصل میں لماذا ہے، اس کا اختصار لما ہو گیا، لیم کے لیے، ماذا جو، لما کیوں.
قتلتموہم تم نے ان کو قتل کیا، تو پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ ان کنتم ہو اگر تم صادقین اپنی اس بات میں سچے۔ پوری آیت کا ترجمہ، یقیناً سوری وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے یہ عہد لے چکا ہے کہ ہم کسی رسول کا یقین نہ کریں جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی لا کر نہ دکھا دے جس کو آگ اٹھا لے جائے، کہ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ تو چکے ہیں روشن نشانیوں کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ بھی جو ابھی تم نے کہی ہے، تو پھر کیوں تم ان کو قتل کر دیتے رہے اگر تم سچے ہو۔ آج کے لیے جو ہے نا وہ اتنا ہم نے وہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو بخل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے پیچھے جو ہے وہ اپنے نفسوں کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کرنا، شہادتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب مال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرنا، کفر کو مٹانا، اور کفر اور اسلام کی جو جنگ ہے اس کے لیے جو درکار وسائل ہیں ان کو دینا۔ یہ ایک ہر جہاد کے موقع پر ایک بہت بڑی مہم چلائی جاتی تھی کہ اللہ کے لیے مال نکالو۔ اس وجہ سے جو صورت جہاد سے متعلق ہوگی وہ ایک تو لڑنے اور قتال کرنے سے متعلق ہوگی، اور دوسری اللہ کے لیے اپنا جو سب سے بندے کو عزیز ہوتا ہے، جس کے لیے آپ ذرا تصور کر لیں، صبح سے لے کر شام تک ایک بندہ بیل کی طرح جوتا ہو۔ کیوں بھائی؟ کیوں جوتے ہو؟ پیسہ۔ یہ آپ کو پتہ ہے دنیا نے تو اس معاملے میں بہت بہت مبالغہ بھی کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے روپیہ اور جناب وہ پیسہ، اور لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ کی میل سمجھے گا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پاورفل چیز تقریباً کوئی نہیں پائے گی جس چیز کا نام مال ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اپنی جان کو بھی ہلکا کرتے ہیں اور اپنا عیش آرام چین مطلب وہ سب کچھ تج دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، حقیقت ویسے کیا ہے کہ حق تو یہ تھا کہ جو جتنی دنیا اتنی مرتی ہے اس روپے کے لیے، اس مال کے لیے، کم از کم ان کو ایک بہت اچھی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اتنا مرتی ہے یار، اتنا مرتی ہے تو اس کو حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ 98% انسان جو ہیں صبح سے لے کر شام تک کھپ کھپ کے صرف اتنا حاصل کرتے ہیں جس سے بمشکل ان کا گزارا ہوتا ہے۔ ایک بڑی خلقت ایسی ہے جو 5-7 مرلے کے مکان کے خواب دیکھتے ہوئے پوری زندگی گزار جاتی ہے، اور ان کا یہ چھوٹا سا خواب بھی ان کا پورا نہیں ہوتا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ مال، یہ دولت، یہ وسائل مطلب ایک تو انسانوں کے لیے اہم بہت ہے، دوسری یہ ہے کہ انسان کو یہ عزیز بہت ہے۔ اور درست ہے کہ انسان کو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن کئی سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھنے میں ہی آیا ہے بسا اوقات اتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت کو موقع آ جائے، خاص ہو جائے، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں کسی مقصد کے لیے، لیکن پیسہ نکالنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، خیر یہ ہمارا موضوع کہیں ہٹ نہ جائے، ویسے مطلب ایک جو چیز بڑی ہی نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا خاص طور پر ہمارے اس دور سے متعلق، آپ کا یہ دور جو ہے نا اس کو مادیت کا دور کہتے ہیں۔ مادیت کا مطلب کیا ہے؟ میٹریلزم، بنیادی طور پر مادے کی عبادت، مال کی اور دولت کی اور پیسے کی، دولت کی جو ہے نا پوجا کرنا، پرستش کرنا۔ پیسہ ہمیشہ سے انسان کو پیارا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا بہت کچھ ایک بڑی رچ قسم کی زندگی گزارتا رہا اس سے پہلے۔ اس کی جو ہے نا وہ تعلقات، رشتے، میل جول، مشغلے، بہت سارا کچھ کرتا تھا، کماتا بھی تھا۔ اس وقت جو ہے سب کچھ تقریباً چھوٹ گیا ہے انسان سے، اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ بات نوٹ کروائی، کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ
غلام کا بھی جو ہے نا حق یہ مانا جاتا ہے. غلام جو زر خرید غلام ہے، کھانے کے لیے اس کو روٹی دی جاتی تھی. اور بالعموم ایسا ہوتا تھا کہ مطلب غلام سے اگر آپ نے کام زیادہ لینا ہے اور اچھا لینا ہے تو اس کو اچھی روٹی دو. اچھا، اور یہ روٹی دینا جو ہے نا اصل میں یہ مالک کے فائدے کیا ہوتا ہے. مالک غلام لاغر ہو تو مالک کے بہت سارے کام نہیں ہوتے، اور تو اس کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، تو روٹی اچھی دو تاکہ کام زیادہ اچھا ہو. اچھا، کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ روٹی یہ ہمیشہ غلاموں کو ملتی رہی. کپڑا کہتے ہیں یہ بھی غلاموں کو ملتا رہا ہے. اچھا بھی کپڑا میں رہوں کہاں، کہتا ہے رہائش بھی تجھے دیتا ہوں. اچھا، روٹی کپڑا مکان، یہ ہمارے بھٹو صاحب کا نعرہ بھی تھا. اچھا، یہ اور اس طرح کی کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے غلاموں کے لیے سیکیورڈ رائٹ تھا. اچھا، اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں 99% کو صرف یہی ملتا ہے، اور پھر مانتے نہیں کہ یہ غلامی کی ایک نئی صورت ہے. شاید صرف 2% یا اس سے بھی کم ہوں گے جو واقعتاً دولت میں کھیلتے ہیں. وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بر اعظم سے اور اس بر اعظم میں جا کر بیٹھ جائیں، پتہ نہیں جہاز ہیں، جزیرے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مطلب ایک خلقت ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ جو صبح سے لے کر شام تک جتنے ہیں آپ کو وہی صرف ملتا ہے جو ایک غلام کا یقینی حق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عملاً آپ غلام سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، تو خیر ہمارا موضوع کی ہٹ نہ جائے، ورنہ یہ جو ہے نا عبادت مطلب جو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کو بھلا کر جتنا کسی شے کو پوجا اتنا ہی وہ چیز اس کے لیے وبال ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ چیزوں کو چھوڑ کر اگر پیسے روپے کی پرستشی شروع ہو گئی ہے تو چلے پیسہ اور روپیہ جو ہے نا ایک بہت بڑی مقدار میں انسان کو حاصل ہوتا ہے. وہ نہیں ہوا ہے، بلکہ عملاً وہی شے ہے جو پہلے بھی انسانوں کو حاصل ہی تھی. اچھا، خیر بہرحال تو مال جو ہے نا، اس مال کی اصل میں جو ہے نا یہ وہ چیز ہے جس کی عبادت تک انسان چلا جاتا ہے. وہ شے قربان کرنا اللہ رب العزت کی محبت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے تقاضا نہیں کر رہا ہے. اور مطلب جیسے ہم نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے حالات کچھ بھی اچھے ہوں تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے پیسہ نکالنا، کیونکہ دین کھڑا ہوتا ہے آپ کی جان، آپ کی گردن جو ہے اللہ کے راستے میں کٹے یا آپ کا روپیہ اللہ کے راستے میں لگے. اچھا، تو یہ جو ہے نا ان لوگوں کو، کیونکہ بالعموم تو یہ منافقین تھے کہ جو اس طریقے سے بخل کرتے تھے، تو بعض مسلمان جو ہے وہ اتنا نہیں دے پائے ہوں گے جتنا کہ ان سے توقع ہو سکتی تھی. تو یہ ہے جو بخل اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے. تو اس کو نا مطلب ہے کہ اس پر کم از کم نادم، کم از کم اس پر ان کو جو ہے نا وہ ملال ہو، کم از کم ان کو ندامت ہو. اچھا، یہاں پر جو ہے نا یہ ایک بہت مسلمان ہوتا کون ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں نا ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں، پیسہ ہی نہیں ہے. یار مشکل سے میں اپنے بچوں کا گزارا کروں. اسلام تو بہت حقیقت پسند دین ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام جو ہے نا آپ کو کہے کہ بھئی آپ گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اسلام کو پیسہ چاہیے، لیکن بھائی آپ کے جب حالات ہی اتنے ہیں کہ آپ کا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے تو اسلام کو آپ سے اس معاملے میں کوئی گلہ نہیں. اچھا، یہ تو بات درست ہے. وہ کیا بات ہے جو پھر بھی شاید ہمیں مسنگ، ہم مسلمان کی وہ جو ایک ڈیفینیشن ہے اس پر پھر بھی پورے نہ اترتے ہوں. ورنہ تو ہم جسے کہتے ہیں نا وی آر آل سیٹ، یار پیسے میرے پاس ہیں ہی اتنے کہ اسلام مجھ سے تقاضا ہی نہیں کرے. بالکل ٹھیک ہے، پھر کیا کمی ہے؟ اس چیز کو نا براہ کرم اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے یہ جہاں پر 10واں پارہ ختم ہوتا ہے نا، بالکل آخری 2 آیتیں ہیں، یہ وہاں پر جو ہے نا وہ ذکر ہوا ہے کہ غزوہ تبوک پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. غزوہ تبوک خاص طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اتنی ڈیٹیل میں، ویسے غزوہ احزاب کی خاصی وضاحت آئی سورۃ احزاب میں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں جو ہے نا
سورت توبہ تقریباً ایک پورے جو ہے نا 1.5 پارے کی صورت ہے، 1.5 پارے کی صورت بنتی ہے، 1.25 پارے کی صورت بنتی ہے۔ اچھا، تو وہ ساری کی ساری غزوہ تبوک پر ہے، غیر معمولی۔ اچھا، تو اس میں جو یہ جو مقام ہے جو میں بھی ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مطلب دینے والوں نے بہت بہت کچھ دیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ دی، مطلب پورا ایک قافلہ پورے کا پورا آیا، سارا جو ہے نا وہ دے دیا، پھر 500 گھوڑے دے دیے، پھر وہ دے دیا، حضرت ابوبکر نے اپنا سارا مال دیا، حضرت عمر نے آدھا مال دیا، ایسے ایسے قربانیاں۔ یہ جو ہے نا قربانیوں کے بارے میں زیادہ تر جو ہے نا وہ واقعات ہم صحابہ وغیرہ کے وہ مارکوں کے بتاتے ہیں، یہ جو ہیں یہ کچھ چھوٹے واقعات نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ سارا کچھ اس کے باوجود، کیونکہ سب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مارکا، سب سے لمبا بلحاظ مسافت، اور سب سے بڑا بلحاظ تعداد، اور سب سے آخری، اس کے تو چند مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا، اور مطلب یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ مارکا ہے جو جس کا ڈائمنشن جو ہے نا جزیرہ عرب سے نکل رہا ہے، اس وجہ سے یہ بہت غیر معمولی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپر پاور سے لڑنے فزیکلی اس وقت کی جو بلکہ سپریم پاور ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے ایران کے گھٹنے تو لگوا دیے تھے چند سال پہلے۔ آپ کو تو ایران کی بہت بری شکست روم نے دے گئی، روم اس وقت سپر پاور نہیں تھا، سپریم پاور تھا۔ تو سپریم پاور کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست بدست بنفس نفیس جنگ کرنے کے لیے لے کے گئے۔ تو یہ بات تو اس پہ جو ہے نا اس وجہ سے جو ایسی فدائیت کی داستانیں قرآن مجید میں بھی ذکر ہوئی ہیں، احادیث میں بھی بہت زیادہ ذکر ہوئی ہیں، اور سیرت میں تو حد ہو گئی۔ اچھا، وہ سارا کچھ یہ اتنا بڑا لشکر، 30,000 کا لشکر، ابو بکر رضی اللہ جو بھی دیا، عمر نے جو بھی دیا، عثمان نے جو بھی دیا، پھر جو ہے نا خرچے پورے نہیں ہوئے۔ اچھا، تو وہ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ ذکر ہے یہ سورۃ توبہ کے نا اس مقام پر، جہاں 10 پارہ جو ہے نا ختم ہوتا ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، ولا علی المرضى ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم۔ اور بہت سارے ایسے تھے ان کے پاس اپنا مال نہیں تھا، لیکن اتنے لوگوں نے جو اتنے چندے دیے ہیں، تو ان کے چندوں سے ان کے لیے جو ہے نا وہ سامان حرب فراہم کر دیا گیا۔ اچھا بھی تیرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میرے پاس فنڈ ہے، تو یہ لے تلوار، یہ لے گھوڑا، یہ لے سواری، تو بسم اللہ کر۔ اچھا، وہ بھی بہت ساروں کو پورا نہیں ہوا۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ کوئی گناہ ان لوگوں پر ہے کہ جو تیرے پاس آئے لتحملهم، تو وہ روم کہاں ہے بھائی، مطلب پورے جزیرہ عرب سے نکل کر جانا ہے، اس وقت جہاں اردن ہے نا، جارڈن ہے، وہاں پر تھا۔ اچھا، لتحملهم، کہ تو ان کو سواری فراہم کرے، آئے اللہ کے رسول میں بھی جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں، ساتھ تو ہے نہیں، قریب تو ہے نہیں سواری۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں سواری کے لیے فراہم کر سکوں۔ اب یہ عذر ان کا پورا ہے، اب یہ نہیں جائیں گے، چھٹی مل گئی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اللہ ناراض بھی مجھ سے نہیں ہو، مطلب یہ ایمان کا یہ بھی تو ایک لیول ہے نا، یہ بھی تو ایک لیول ہے، مطلب مجھے کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے میرا عذر اللہ نے اور اس کے رسول نے مان لیا۔ یار اس سے اعلیٰ ہم نہیں ہیں وہاں پہ، ہم ہو سکتا ہے وہاں پر ہوں ہی نہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا عذر اللہ کے ہاں چلنے والا بھی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عذر اللہ کے ہاں چلتا ہے۔ اچھا، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو نے ان کو جواب دیا کہ بھئی دیکھو ساری کوششوں کے باوجود تمہارے لیے سواری فراہم نہیں ہو سکی، اس وجہ سے تم رہو، اجازت ہے۔ تولوا، وہ واپس جا رہے تھے یہ سن کر، واعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری۔ عذر تو ہے یار، عذر تو ہے، یہ پڑھنا جو اسلام کے لیے ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا اخلاص ہے، اور یہ کتنی بڑی وفاداری ہے۔ اللہ کے دین کو کچھ ہو تو آپ کو کچھ تکلیف ہو، اور کچھ کر نہیں سکتے تو دل کو کچوکے لگے، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔
اور شاید یہ وہ چیز ہے جو مسنگ ہو، ورنہ ہم نے کہا میں نے حقیقتاً وہ جو ہے نا خواہ وہ مولویوں نے زیادہ ہی وہ چندوں پہ، مولوی کا اپنا معاملہ چندوں پہ چلتا ہے تو اس میں وہ زیادہ چندے 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 کے کرتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بڑی مشکل سے جو ہے نا کوئی زکوٰۃ وغیرہ کو تھوڑی بہت ملتی ہو تو دے دیں، ورنہ انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے بہت کچھ لوگوں کا ہاتھ کھولا رکھا ہوتا ہے وہ اور بات۔ پھر بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی پریشانی، دین کے لیے کڑنا، دین کے لیے تکلیف محسوس کرنا، اور وہ ہے کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ مڑ کے واپس جا رہے تھے اور ان کے آنکھوں سے جو ہے نا آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ تفیض و فیضان سے ہے، آپ کو پتہ یہ جو سمندروں میں طوفان آتے ہیں اس کے لیے ماڈرن عربی میں فیضانات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تفیض من الدمع، آنسوؤں سے ابل رہی تھی ان کی آنکھیں، حزنا افسوس سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کو وہ شے نہ ملی جو آج یہ خرچ کرتے، تو یہ بھی اللہ کے رسول کے ہم رکاب ہوتے اس جہاد کے اندر۔ اچھا تو یہ ہے جو مالی طور پر وہ کرنا۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بخل کیا ہے وہ اس کو اچھا نہ سمجھیں کہ یار ہمیں تو خرچہ نہیں کرنا پڑا، بل هو شر لهم، ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون، ان کو جو ہے نا وہ طوق پہنائے جائیں گے۔ اچھا اس کی بروراہ حدیث موجود ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ واجب جو ہے وہ ادا نہیں کرتا تو اس کو جو ہے وہ اس پر اجتہا اللہ رب العزت چھوڑے گا، جو ان کو لپیٹے گا اور ان کو جکڑے گا اور ان کو ڈسے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تھا جس کو تم ذخیرہ کر کر کے تو رکھتے رہے۔ اچھا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے آسمان اور زمین کی میراث جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ یہ ویسے مطلب ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے آپ کو پتہ ہے ایک نام الوارث ہے، بعض لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا عبد الوارث، ٹھیک ہے۔ تو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی ہیں وارث۔ اچھا یہ بھلا کس معنی میں اللہ کے لیے لفظ کیوں بولا جاتا ہوگا اللہ وارث ہے؟ اب ویسے اردو میں ویسے بھی یار اللہ وارث ہوتے ہیں، چلے وہ تھوڑی سی ذرا اور سینس میں بول لیتے ہیں۔ تو وراثت کا لفظ اللہ کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ ایونچولی اللہ تعالیٰ کے لیے، ایگزیکٹلی ایونچولی اللہ کے پاس ہی سب کچھ جو ہے نا وہ جاتا ہے، کیونکہ مطلب ہے اب جس چیز سے جو انسانوں کے پاس ہے وہ کچھ دیر کے لیے ان کے پاس رہے گی، پھر ان سے ان کے پاس جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے دنیا میں حقیقی سینس میں کوئی بندہ مالک ہے ہی نہیں، کوئی بندہ دنیا میں مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ وراثت وہ لیتا ہے تو اس کا اس مفعول کیا ہے، اس میں فاعل جو ہے وارث، وارثہ یرثو، کسی پہلے والے سے مال جو ہے نا اپنے تحویل میں لینا، تو یہ کیا ہوا ورثہ یرثو، تو اس کا اس میں فاعل کیا ہے وارث، اس میں مفعول کیا ہے موروث، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے وارث ہوتے ہیں پھر آپ موروث ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی سے وراثت کسی اور نے لے لی، آپ موروث ہو گئے۔ جنت کے حوالے سے جو ایک لفظ بولا ہے اللہ نے وہ کیا بولا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ ہیں اصل وارث جو فردوس کے وارث بنیں گے، مطلب ہے ان کے بعد اب کسی نے نہیں لے، انہوں نے لے لی تو اب انہی کی ہے وہ۔ تو یہ دنیا کی جو ہے نا حقیقت ہی اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ یہ کسی کی وراثت ہو، یہ وراثت ہونا صرف آخرت کے لیے، اور اللہ رب العزت کے لیے بولا گیا اس لیے کہ آخر میں اللہ رب العزت ہی کے پاس سب کچھ آنا ہے۔ اچھا یہ جو اگلی آیات ہیں یہ یہود سے متعلق ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ یہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شدید تاکیدیں ہو رہی تھی صحابہ کو، دو اللہ کو، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بعض جگہ پہ ایک بندہ یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، لا الہ الا اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، ٹھیک ہے، قرضا حسنا، حسن قرض۔ تو اس کو سن کر تو یہود نے چوٹ کی کہ اچھا جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پیسہ دو، اللہ کو جو ہے نا وہ مال دو، تو کیونکہ مال جس کو دیا جاتا ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے نا، ہماری اپنی زبان میں، ہماری اپنی دنیا میں، تو کیا اللہ ضرورت مند ہو گیا؟ تو فقیر کا مطلب ضرورت مند،
ان اللہ فقیر کہ اللہ ضرورت مند ہے، اللہ تنگ دست ہے، ونحن اغنیا اور ہم غنی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہاں پر یہود کے حوالے سے کیونکہ یہ آیت آئی ہے تو یہود کے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چوٹ کے طور پر کیا ہو، کیونکہ کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ شریعت پر اعتراض ہوا، ٹھیک ہے، یہ بات شریعت پر اعتراض ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے واقعتاً اللہ کے لیے یہ بولا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت سے متعلق ایسی بہت بہت بد زبانی کرتے رہے، خاص طور پر یہود سب سے زیادہ اللہ کے آگے جرأت کرتے رہے اور اللہ کے لیے بہت بہت برے الفاظ جو ہیں وہ بولتے رہے، جس میں آپ کو جھرجھری آ جائے ایسے الفاظ سے ان کی جو ہے نا وہ بائبل بھری پڑی ہے۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسے بہت سارے الفاظ اور بیانات ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے بولے ہی نہیں آ سکتے۔ اس وجہ سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے زبان درازی کرتے ہوئے واقعتاً اللہ کے بارے میں ایسے لفظ بول دیے۔ تو یا تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں بد زبانی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک تنزیہ طور پر شریعت پر ایک طرح کی چوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چندے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کو دو، تو نبی کو تو نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو بھی نہیں دے رہا ہے، اللہ کو دے رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے شریعت پر چوٹ کی ہے۔ اچھا، تو اس کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا ہے کہ ہم اس کو، اور یہ جو اس سے پہلے ان کی بدکاریاں تھیں انبیاء کے قتل کرنے سے متعلق، تو ہم ان کو جو ہے نا وہ پورا اکاؤنٹ ان کا ہمارے پاس ہے اور ان کو ہم جلنے کا عذاب دیں گے، اور یہ انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے ایک ان کا اور جرم بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایسی باتیں کرنا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی نقص جو ہے وہ معلوم ہو۔ اب اللہ رب العزت نے ہر رسول کو کچھ مختلف معجزے دیے، جو موسیٰ کو دیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور طرح کے معجزے دیے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ معجزے ہوں انبیاء کے پاس، وہ سب انبیاء کے پاس موجود نہیں، مجھے تو وہی چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے اس طریقے سے وہ دراصل نبوت کے اندر ایک نقص پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اگر یہ اصول دیا جائے تو پھر ہر ہی نبی کی نبوت کے اندر نقص جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا ایک اصولی طور پر، کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے یہ جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، سب جو ہے وہ خلط ملط ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رسول ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی دنیا کا موضوع بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک شدید کفر ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان نئے مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک نئے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جا رہے ہیں۔ بہت ساری قومیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ایکسپوجر نہیں تھا، ان کو اب وہ ایکسپوجر مل رہا ہے، اور جیسے ہی اپنے وقت کے رسول سے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے، وہاں پر لازماً بیک وقت دو قسم کے رویے بہت واضح طور پر سامنے آئیں گے۔ وہ رویے کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے یہ آج ہی ہو رہا ہے، ابھی تقریباً پچھلے چند اشروں سے ہی آپ یہ دیکھیں، ہمارے مطلب معاشرے جو تھے یہ تو ماشاءاللہ ایمان لا چکے تھے، جیسا کیسا بھی ہے ایمان ان کا تھا۔ اچھا، وہ جو دوسرے معاشرے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس انداز سے جو ہے نا وہ گئی نہیں تھی، اس وجہ سے ایک بہت ڈلنس آپ کو ملتی ہے پچھلی بہت ساری صدیوں میں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انپریسیڈنٹلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ دونوں امریکہ کے بر اعظم، یورپ کا بر اعظم، ادھر آسٹریلیا میں ہر شہر کے اندر ہر روز لوگ ایسے آتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ چند اشروں سے پہلے آپ کو اس سطح پر یہ فنومینا آپ کو نہیں ملتا۔ تو ہم نے کہا کہ دو رویے بیک وقت بہت کلیئر واضح انداز میں وہ آپ دیکھیں گے۔ ایک ہے اس نبی پر ایمان لانے کے واقعات،
اچھا، اس انداز سے ایمان لانے کے واقعات نہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ملیں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ملیں گے، کیونکہ وہ اس وقت کے رسول ہیں۔ اچھا، دوسرا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بدبخت ہیں وہ ان کے ساتھ کفر بھی شدید کریں، کفر بھی، بدتمیزیاں بھی کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئی۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے جو قوم میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب کو جلا رہے ہوں، کچھ اور کر رہے ہوں، ان کے بارے میں زبان درازیاں کر رہے ہوں، تو کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی کہیں نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے کھڑے ہونا یہ وقت کی کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ایک تقاضا ہے۔ اچھا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک صورت ہے اس سے بالکل ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی زبان درازیاں ہوں گی یہ انشاءاللہ العزیز ان کی قوموں کے بہت سارے دانش مندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آمادہ کریں گے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے آپ کی شخصیت پر، اس وقت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بہت گلہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آج کے حالات اور زمانے کے مطابق جو ہے بہت کچھ مواد جو ہے وہ ہم فراہم نہیں کر پا رہے، یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ تو بہرحال ہم اصل میں جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر وہ ایک بڑی اصولی سی بات ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی واسطہ پڑتا ہے انٹرنیٹ وغیرہ پہ، شاید ایسے مناظرے ایسے وہ جو ہے نا وہ ہر جگہ سینگ پھنسائے ہوئے اہل کتاب نے، کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں نے کے ساتھ، تو یہ کیونکہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے نا ہم بڑی اصولی سی بات یہاں پر نہ کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عین وہی معجزے ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے یا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، عین وہی کتاب ہو جو ان کے پاس تھی۔ پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ نے ہر رسول کے ساتھ جو مختلف معاملہ رکھنا ہوتا ہے وہ پہلے بھی رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ایک کام کر لو، وہ یہ ہے کہ کیونکہ تم بھی رسولوں کو مانتے ہو، بائبل رسولوں کے ذکر سے بھری ہوئی ہے، بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی نیو ٹیسٹمنٹ بھی رسولوں کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے، نبوتیں، رسالتیں، مطلب ہے دنیا کے اگر آپ پورے عالم اسلام کو بھی اکٹھا کر لیں، پورے عالم صلیب جو ہے یہ عیسائیوں کا پورا جہاں، یہودی تھوڑے سے ہیں، ان کو بھی اگر شامل کر لیں تو آپ بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا تقریباً دنیا کا 2/3 رسولوں کے ماننے والا ہے، اصولاً وہ رسولوں کے وجود کو مانتا ہے، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیوائن ریویلیشن سے ان سب لوگوں کے لیے وہ انہونی چیز نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کام کر لو، اور وہ یہ ہے کہ کسی کے رسول ہونے کے لیے ایک ایسا کرائیٹیریا لے آؤ جن پر وہ رسول پہلے پورے اتر لیں جن کو تم مانتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اب سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے ہیں وہ تو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے کہ جتنے نبی ہیں سب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کوئی کرائیٹیریا رکھ لو، لیکن وہ کرائیٹیریا جو ہے نا اگر تو مطلب ہے جو ایسا مشکل رکھ دو کہ تمہارے اپنے رسول اس پر پورے نہ اتریں، پھر تم خود ہی پارے۔ تو ایسا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ جن پر تمہارے اپنے رسول بھی پورے اترتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا کوئی کرائیٹیریا رکھ دو تم، ہمارا یہ انشاءاللہ چیلنج ہے کہ اس کرائیٹیریا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پورا اترے، کرائیٹیریا کوئی رکھنا پڑا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر یہ ہے کہ جی کوئی اعتراض کرنا ہے تو یہی اگلی بھی آیتوں میں آتا ہے کہ جی وہ تو جی مانتے ہی رسولوں کو، تو کون سا رسول ہے جس کو لوگوں نے مانا کفر نہ کیا ہو؟ جو رسول پڑھو اپنی کتابیں، رسول آئے ہیں اور ایک بڑی خلقت ان کو نہیں مانتی رہی، اس وجہ سے تم نہیں مانتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جن رسولوں کو تم مانتے ہو ان کو اس طرح کی ساری باتیں کی گئی۔ تو کرائیٹیریا رکھو، کوئی کرائیٹیریا رکھ لو، لیکن ان کرائیٹیریا پر تمہیں وہ ان نبیوں کو پورا اتارنا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے
کہ صرف ایک نبی ہے جو کسی کرائٹیریا پر پورا اتر سکتا ہے اس وقت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ، یہ مطلب نہیں کہ وہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تک تو شاید سند بھی نہ پہنچ سکے انسانوں کی، فلاں بندے نے فلاں بندے سے، اور اس نے اس بندے سے، اور اس نے اس بندے سے کیا، اور اس نے اپنے کانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایسی ہزاروں چینز ہم پیش کر سکتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں چینز جو ہے نا ہم پیش کر سکتے ہیں رسول تک پہنچانے والی۔ ان کے لیے مستند طور پر شاید ایک چین، یا اب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک بندے کا نام لینا پڑے گا۔ نام بھی ایسے لینا پڑے گا کہ اس نے اس کو دیکھا ہو، اس کا زمانہ پایا ہو، اس سے اس کی ملاقات ہو، اور پھر اس کی اس سے، اور اس کی اس سے، ایسے کرتے کرتے تم عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی سند پہنچاؤ۔ صرف سند مشکل ہے کہ ایک بھی سند جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پہنچا لے، ایک بھی سند موسیٰ علیہ السلام تک یہ پہنچا لے۔ اس وجہ سے یہ ویسٹرن ایک رائٹر ہے جس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہتا ہے کہ وہ واحد نبی جو سورج کے تلے پیدا ہوا وہ محمد ہے، یعنی جس کے ٹریسز جو ہے نا بڑے آرام سے، جو جس کو آپ لائبریری سائنس کہتے ہیں نا، لائبریری سائنس کو اپلائی کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہاں البتہ یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسٹیبلش ہو جائے گی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بھی اللہ کا رسول تھا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم تو آپ کو بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی، ہم یہاں پر ہندوؤں کی اولاد ہیں، یہاں ہندو مسجد ہے، ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے ابراہیم کو بھی مانا، موسیٰ کو بھی مانا، عیسیٰ کو بھی مانا علیہ السلام، اور باقی سب انبیاء کو بھی مانا۔ تو وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اب تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اگر ایمان لانا ہے تو مستند طور پر تو تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ماننا ہو، ورنہ تو شاید سند عیسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا ایسے وہ کرنا کہ جی وہ آگ نہیں آئی، فلانی آیا، یہ ایک آدھ بات کرنے سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے رسولوں پر یہ بھی ہوتا رہا ہو جو تم ابھی کہہ رہے ہو۔ تو رسولوں کے معجزات، ہر رسول کے تھوڑے تھوڑے مختلف ہونا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک رسول کو ڈسکریڈٹ کرتے۔ اس وجہ سے کہا کہ تم اس سے پہلے کتنے رسول ہیں، تم کیوں اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اب آخری بات یہاں پر میں وہ کر دوں، وہ اس موضوع کو ہم نے وقتاً فوقتاً ٹچ کیا ہے۔ یہاں پر نا ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے رسولوں کے قتل سے متعلق، آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، کیوں تم نے ان کو قتل کیا۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک اہل علم کا ایک فریق ہے، مطلب ایسا نہیں کہ صرف جدت پسند وغیرہ ہوں، ہمارے اہل علم کا بھی ایک فریق ہے جو اس قول کا قائل ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا، جو قتل ہوگا وہ نبی تو ہو سکتا ہے، رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، وہ اس وجہ سے کہ رسولوں کا غالب ہونا وہ ضروری ہے۔ آج اتفاقاً ہمارے نماز میں بھی دونوں صورتیں، وہ ایک دونوں رقطوں میں جو ہم نے سورۃ صافات پڑھی تو اس میں ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے اپنے جو مرسل بندے ہیں ان کے لیے ہمارا ایک فرمان جو ہے نا وہ جاری ہو چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی تو نصرت ہی ہوگی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ اچھا، اور دوسری اس میں جو ہے نا وہ ہم نے سورۃ مجادلہ کی آخری آیتیں پڑھی تھی، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول۔ تو کہتے ہیں کیونکہ رسول ان لائک انبیاء، رسولوں کا غالب آ کر رہنا، جیت پا کر رہنا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس وجہ سے رسولوں کا قتل جو ہے وہ ممکن ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم نہیں ہے اس حوالے سے۔ اچھا، وہ نا پھر اس مقام کی تعویل کرتے ہیں، یہ جو ہے نا فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، اس کا میں وہ کرتے ہیں کہ کیوں پھر تم ان کے قتل کے درپے ہوئے، لِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم ان کو کیوں قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اچھا، یہ سب سے صریح مقام ہے، یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے رسولوں کے قتل سے متعلق سب سے صریح مقام ہے،
کیونکہ وہ جو 2-3 جگہوں پر اور آیا ہے نا وہ مضارع کا صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا اذا جاءکم رسول بما لا تهوى به انفسکم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کوئی رسول جو آتا تھا جو تمہیں بھاتا نہیں تھا، تو ان میں سے ایک فریق نبیوں کا ایسا تھا کہ جن کی تم تکذیب کرتے رہے، وہ فریقاً، اچھا کذبتم کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، تم ان کی تکذیب تم نے کی، وہ فریقاً تقتلون، اور کچھ کو تم قتل کر دینے والے ہوئے۔ تو تقتلون مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ تم قتل کر دینے والے تھے، تو اس کے لیے کی تو آرام سے تعبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع مستقبل کے لیے ہوتا ہے، تو ان کی اس کیفیت کا ذکر کیا جو ان کے قتل پر منتج ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں سب سے صریح مقام یہی ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ ہے فعل ماضی کا، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، ذکر ہے رسولوں کا، نبیوں کا نہیں ہے، رسولوں کا ذکر ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، کیوں تم نے ان کو قتل ہی کیا۔ اچھا یہاں پر وہ تعویل خاصی کھینچ کر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ تم کیوں ان کے قتل کی کوشش کی، مطلب اتنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید بہت صریح الفاظ بولتا ہے۔ اچھا تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں کا غالب آ کر رہنا اس بات سے ہر صورت میں معارض نہیں ہے، منافی نہیں ہے کہ رسول غالب آئیں، بلکہ کئی سارے اہل علم نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے شہادت کا ثواب بھی لکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے، آپ کو پتا ہے وہ ایک بکری جو یہودی عورت نے وہ کی تھی، اس میں زہر کیا تھا، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اپنے آخری ایام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، آپ نے کہا کہ وہ جو زہر ہے وہ ابھی تک اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، تو اس وجہ سے اس زہر کا اثر ہوا۔ یعنی وہ یہ ہے کہ رسول اپنا مشن پورا کر کے جائے گا، یہ ہے مطلب لأغلبن، کہ رسول جیت پا کر جائے گا، قلعہ گاڑ کر جائے گا، ٹھیک ہے، نصرت پا کر جائے گا، اپنا مشن جو ہے نا وہ پورا کرے گا۔ ہاں جب اس کی موت کا جو وقت اللہ نے لکھ ہی دیا ہو اس کے مشن کی تکمیل کے ساتھ، تو اس دنیا سے جانا جو ہے وہ اس صورت میں بھی ہو جائے کہ کوئی ان کو قتل کرے اور ان کی شہادت ہو جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کے غالب آ کر رہنے کی صراحت قرآن مجید میں جو ہے وہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آخری لمحے ان کی جو ہے نا وہ تبھی موت نہ ہو، کسی کے ہاتھوں بھی ان کی ہو جائے تو شہادت ہو جائے۔ تو ہم کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتے، اس مسئلے کو کوئی لمبا مسئلہ نہیں بناتے کہ جو رسول قتل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اگر رسول قتل ہو بھی گیا ہو تو یہ مطلب ہے اس کے مشن کے مکمل ہونے، نافذ ہونے، جاری و ساری ہونے، پورا ہونے سے یہ بات منافی نہیں۔ البتہ یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس پہ ہم بہت صریح ہیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اصل میں سرے سے نا اس انداز کا کوئی مشن لے کر نہیں آتے، بلکہ کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی رسول کے مشن پر ہوتا ہے، جو باقاعدہ ایک مشن لے کر آتا ہے، ایک جہان میں ایک بالکل تبدیلی برپا کر کے اور کروا کے دنیا سے جانا، یہ ہے، یہ رسالت ہے، اور رسول کے ساتھ اللہ لازماً یہ پورا کرتا ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے صحیح ترین مستند ترین احادیث کی بنیاد پر کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جس برسی میں دنیا سے گئے ہیں ان پر وہ بات منطبق نہیں ہوتی کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے غالب آ کر رہوں گا میں بھی اور میرے رسول۔ تو جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہوں اس قوم کا چت ہونا اس رسول کے سامنے یہ ضروری ہے، یہ ہے غلبہ، تو رسولوں کو غلبہ ملے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو غلبہ دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، وہ فرعون کا کباڑہ کروا کے ٹھیک ہے جھنڈے گاڑے موسیٰ علیہ السلام نے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور اسی کا قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کا کفر کیا تھا، وہ ٹائم آؤٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس کا باقی سلسلہ جو ہے نا جب اللہ چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کو مروائے گا، ان کا جو سربراہ ہوگا دجال اس سمیت وہ مارے گا، اور یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی
جو شریعت ہے وہ نہیں چینج ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نبی ہونا یا رسول ہونا ہے وہ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہے. وہ تو ہمیں یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب رسول ہی کے جو ہے نا کیٹیگری میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت ان کی لاگو نہیں ہے. شریعت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاگو ہے، جس کی وہ بھی اتباع کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کا رسول ہونا اپنی جگہ پہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ اہل سنت کا جو مذہب ہے یہ کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، رسولوں نے غالب ہو کر اور جیت پا کر ہی جانا ہے. ہمارے نبی نے جیت پائی ہے، اس سے پہلے کے رسولوں نے جیت پائی ہے. قوموں کو جو عذاب آیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ایمان والوں کو نجات دلا دی، چاہے وہ تھوڑے سے تھے. انہوں نے اپنی جہان بسایا، اللہ کے دین کو اپنی اس دنیا کے اندر قائم بھی کیا اور کفر کا جو ہے نا اور شرک کا خاتمہ بھی کیا. یہ کہانی ہمیشہ ہوتی ہے اور انشاءاللہ العزیز عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی یہ مکمل ہونے والی ہے. البتہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاص طور پر ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ نے نصرت دی ہے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، نصرت تو اللہ نے دینی ہے. اے نبی تجھے اللہ نے نصرت دی، ایک تو خاص اپنی مدد سے اور ایک مومنوں کے ذریعے سے. یہ ہے جو چیز ہمارے ساتھ متعلق ہے کہ اللہ نے جو ہے نا وہ مومنوں کے ذریعے، ہر دور کے مومنوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت دینی ہے. انشاءاللہ. کاش کہ اس دور میں اللہ اپنے دین کو جو نصرت دے اس کے اندر ہم بھی شامل ہیں. شیخ جو